بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہمارے بہت ہی عزیز ساتھیوں، یا علی مدد، آپ کا مقرر شدہ کورس چلتا ہے۔ آپ دل و جان سے دعا کریں کہ اس میں مولا بہت سی برکتیں پیدا فرمائیں۔ عزیزان من، ہم نے گریہ گزاری سے اس کورس کا آغاز کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے دلوں میں کتنا خلوص ہے، اور کئی ایک عزیزوں نے مولا کی محبت کے آنسو بہائے تھے، اور ان کا دل بہت ہی نرم ہو گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو خدا نے بڑی عجیب و غریب مخلوق بنایا ہے۔ یہ عجائب و غرائب کی ایک کائنات ہے کہ اس کے ظاہر و باطن میں عجیب و غریب خصوصیات، خوبیاں اور عادات ہیں۔ یہ ایک مشین کی طرح بھی ہے، اور پھر یہ اپنے آپ کا میکینک بھی ہے، مستری بھی ہے، کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں۔ انسان اپنے آپ کی اصلاح بھی کرتا ہے، پھر کبھی نادانستگی سے اپنے آپ کو خراب بھی کرتا ہے۔ مزے کی بات ہے جبکہ یہ اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے اور خداوند کی تائید سے اپنی ذات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور صوفی نے کہا کہ اگر کوئی مومن اپنی ذات کے نقائص کو دیکھتا ہے، عیوب کو دیکھتا ہے، تو یہ خدا کی رحمت ہے، اس لیے کہ اب امید ہے کہ جب وہ اپنی کمزوریوں کو خود قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ آپ بھول نہ جائیں کہ ہم نے یہ کورس شروع کیا ہے اتفاق سے اور سب کو بتا کر، اور اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کورس نئی نسل کے لیے ضروری ہے، لیکن بڑوں کا بھی اس میں موجود ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کورس کا کوئی امتحان ہو اور کلاس میں سے کچھ نمایاں نمبرات لینے والے ہوں تو اس وقت آپ کو بڑوں کو، بزرگوں کو جج کرنا ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ خالی از فائدہ نہیں ہے، سب کے لیے فائدہ ہے، اور اگر میں استاد ہوں تو خود مجھے بھی اس کورس سے بہت ہی فائدہ ہے۔ دو قسم کا فائدہ ہے، ایک میں اصلاح کراتے کراتے اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہوں، اور دوسرا فائدہ اس کے ثواب کا ہے۔ سبھی ایک جیسے انسان ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کم و بیش فرق ہو، تجربے کے لحاظ سے یا عمر کے لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے یا اخلاق کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے ہول سب انسان ہیں، بشر ہیں۔ عزیزان من، ہم نے شروع ہی میں یہ بات کہی تھی کہ علم کے کورس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کتنے سال ہوئے ہم آپ علم کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، اور جو لوگ کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں تو وہ کام کرتے کرتے اس کارخانے کی بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوا ہے، جس کتاب کی تصنیف ہونے لگتی ہے اس کے صفحات اور اوریجنل چیزیں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں،
آپ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں، پروف بھی کرتے ہیں، آخر میں جا کر اس کی کتاب بنتی ہے۔ پھر کتاب بن کر بھی سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، آپ کے سامنے آتی ہے، پھر اس کے بعد یہ کتاب دوسرے لوگوں کی طرف جانے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک کارخانہ ہے علم کا، اور آپ اس کارخانے میں کام کر رہے ہیں، لہذا جو کچھ آپ جانتے ہیں اور جتنا آپ جانتے ہیں اتنا البتہ جو دور کے افراد ہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ یہ ایک خوش نصیبی ہے اور ایک سعادت ہے، لہذا آپ کو علم کے اسباق ملتے رہتے ہیں اور علم کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مگر ضرورت تھی اس بات کی کہ درمیان میں اپنے باطن کا ایک تجزیہ کریں، ایک صفائی کریں، کلیننگ کریں، اور دنیا میں مادی طور پر کوئی مشین، کوئی اسلحہ، کوئی مکان، کوئی نہر، کوئی تالاب، کوئی ٹنکی، کوئی برتن ایسا نہیں ہے کہ جس کی ایک بار پاکیزگی کی ضرورت نہ ہو یا چند بار اس کی صفائی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لہذا بسا اوقات ذکر و عبادت سے تو پاکیزگی ہوتی رہتی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے مزید باطنی اخلاقی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے، حتیٰ کہ استاد ہیں جس کا آپ احترام کرتے ہیں، جس سے آپ علم سیکھتے ہیں، وہ بھی اس صفائی کا محتاج ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے اس کلاس سے جہاں گریہوزاری ہوتی ہے، اور جو اچھی گریہوزاری کرنے والے ہیں، مناجات کرنے والے ہیں، ان کے لیے دل ہی دل میں سلام کرتا ہے، اور کبھی کبھار ظاہر میں بھی برملا ان کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ یہاں اصلاح سے کوئی فرد بھی نیاز نہیں، کوئی فرد بھی نیاز نہیں۔ آج میرے پاس ایک عجیب و غریب پوائنٹ ہے بتانے کے لیے، یہ اخلاقی بھی ہے، علمی بھی ہے، تعویلی بھی ہے، یعنی اس کے کئی پہلو ہیں۔ بظاہر ایک عام سی چیز لگتی ہے، لیکن جب آپ اس کی تعویل میں جائیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ پیغمبر اکرم نے خدا کے نور کی روشنی میں کتنا کام کیا اور کتنی دوراندیشی کی ہدایت ہے، کس قدر ہمرس اور ہمگیر ہدایت ہے۔ عجیب بات ہے۔ وہ نقطہ میں شاید دو طرح سے بتاؤں گا، پہلے زبانی بتاؤں گا اور اس کے بعد کتاب میں بھی دکھاؤں گا، اور کتاب میں اس لیے نہیں دکھاؤں گا کہ آپ باور نہیں کرتے ہیں۔ اب تک جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر زبانی ہی ہوتی ہیں، اور آپ کو اپنے استاد پر بھروسہ ہے، لیکن کتاب سے دکھانے کا کچھ اور مطلب ہے۔ وہ یہ کہ جو حضرات تاویل کے قائل نہیں ہیں وہ ایک طرح سے تاویل بھی کرتے ہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے، یا تو انہیں بالکل تاویل کرنی چاہیے یا کلیتاً اس سے الگ رہنا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کبھی تاویل کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، کبھی کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اس لیے میں کتاب سے اس نقطے کو دکھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان من، آپ اس بات کے سننے کے لیے آپ ہم ہر وقت تیار ہیں، ہمیشہ تیار ہیں۔ اور وہ نقطہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث شریف میں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے،
یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اور جس گھر میں مورتیں ہیں، تصاویر ہے، اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات اس کے ظاہر پر ٹھہرے رہے ہیں، اور اگر ہم اس کے صرف ظاہر کو لیتے ہیں تو عجیب بات ہوتی ہے، کیونکہ اسلام میں اور شریعت اسلامیہ میں سکھائے ہوئے کتے کا شکار حلال ہے، اور یہ بھی ہے کہ مال مویشی کے لیے کتے کو رکھا جا سکتا ہے، اور اللہ کی کتاب میں شکاری کتوں کا اور دوسرے کتوں کا اپنی جگہ پر ذکر بھی ہے۔ اور اصحاب کہف کے زمرے میں ایک ایسا کتا بھی ہے جس کا شمار اصحاب کہف کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے ناموں کی فہرست میں آپ دیکھیں، کلب، کلائب، اس قسم کے نام بھی ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ کتے کے گھر میں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی شکاری یا قرآن اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ سکھائے ہوئے کتے سے شکار کھیلا جا سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کتا گھر میں بھی آئے گا، اور نہیں بھی آئے گا تو اس شکاری کے ساتھ ہی رہے گا۔ اور بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے جو کتا ہوتا ہے، یا چور وغیرہ کی حفاظت کے لیے باغ میں یا دروازے پر کتا ہوتا ہے، وہ بھی تو کتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس میں کوئی راز ہے، تاویلی راز ہے۔ اور دوسری بات کہ کسی گھر میں تصاویر ہیں، تو تصاویر ہیں تو کیا ان سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آدمی خود بھی تصویر ہے، اور تصویر سے بڑھ کر ہے، وہ بیچاری تصویر تو خاموش ہے۔ یہ تصویر کبھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، تو اس خاموش اور بے جان تصویر میں کیا نقص ہے؟ اس تبصرے سے پتہ چلا کہ ان دونوں باتوں میں تعویل ہے، یعنی پیغمبر اکرم کا یہ فرمانا کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصاویر ہوں، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب میرے پاس دو کتابیں ہیں، مستند اور بڑھیا قسم کی۔ ایک تو لغات الحدیث ہے، لغات کوئی بہت ہی بڑا عالم تیار کرتا ہے، کوئی معمولی شخص اس کو نہیں لکھ سکتا، بہت ہی بڑا، بہت ہی مستند عالم لغات کو بناتا ہے۔ اور دوسری جو کتاب ہے وہ ایک ایسی شخصیت کی کتاب ہے کہ جس کی دنیا اسلام میں علی الخصوص سنت والجماعت میں بڑی عزت ہے، اور اس کو سنت والجماعت امام کہتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں۔ ہم تو امام کو آل محمد میں سے مانتے ہیں، اور اس کے سوا کسی کو امام نہیں مانتے ہیں۔ چلے اور مسجد کے امام ہے، یہ تو ایک عام محاورہ ہے، باقی ہم کسی شخص کو امام کا درجہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس بہت بڑے عالم کو سنت والجماعت امام غزالی کہتے ہیں۔ تو حدیث اس لغات میں ہے، اور اس حدیث کے نصف حصے کی تعویل اس کتاب میں ہے۔ تعویل درست ہے، ایک حصے کی تعویل ہے، دوسرے حصے کی تعویل میں کروں گا۔ کسی گھر میں کتا ہو تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اولین تعویل تو میں یہ کروں گا کہ جس روز میرا غلط غصہ آتا ہے تو اس وقت میرے دل کے گھر میں کتا ہوتا ہے، ایسے میں فرشتے میرے دل میں رحمت لے کر، علم لے کر نہیں آ سکتے ہیں۔ ان کو اس باہر کے شکاری کتے سے نفرت نہیں، لیکن میرے اندر جو دل میں
غیظ و غضب کا کتا ہے، اس سے نفرت ہے۔ سنا آپ نے، سب سے پہلے میں نے اس تعویل کو اپنی ذات پر اپلائی کیا۔ شروع میں کہا تھا کہ میں بشر ہوں، آپ نے میرے غصے کو دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اصلاح ہو، شاگرد کے غصے اور استاد کے غصے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی یہ غصہ غلط بھی ہو، فخر سے ہو، بڑائی سے ہو، خود غرضی سے ہو، یا کسی اور غلط چیز سے غصہ ہو۔ تو پھر کیا ہے یہ غصہ؟ کتا ہے، مشابہت ہے، مطابقت ہے۔ کتا بھی بھونکتا ہے، تو جب آدمی میں غصہ ہوتا ہے تو وہ شکل میں کتا تو نہیں ہوتا ہے، یہ خدا کی دی ہوئی شکل ہے، لیکن خوی اور خصلت کتے کی سی ہوتی ہے۔ جان لینا کہ ہم سب بشر ہیں، یقین کرنا کہ ہم سب میں کم و بیش غصہ پایا جاتا ہے، اس میں کوئی ایک شخص مقصود نہیں۔ تو یہ غصے کی تعویل ہو گئی۔ عجیب بات ہے کہ غزالی صاحب نے احیاء العلوم کے نام سے جو 4 جلدوں میں مشہور کتاب ہے، اور جس کے صفحے کو بھی میں نے معین کیا ہے، تو وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ اس کتے سے غیظ و غضب مراد لیتے ہیں جو انسان میں ہوتی ہے، اور پھر فرشتوں کی نگاہ میں یہ غیظ و غضب ایک ناپاک چیز ہے، علم کے نور کو لے کے نہیں آ سکتے۔ آپ بھولے نہیں، خصوصاً جو نئی نسل ہے، آپ بھولے نہیں، آپ بھولے نہیں، آپ بھولے نہیں۔ اس کے بعد جس گھر میں مورتیں ہوں معافی کے ساتھ، ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان۔ آپ نے اس روز سنا کہ آپ تابوت سکینہ میں علماء ظاہر بتاتے ہیں کہ پیغمبروں کی تصاویر بھی تھی، لیکن اس حدیث میں کس قسم کی تصویروں کی ممانعت ہے؟ میں آپ کو ایک استاد کی حیثیت سے بھی باقی کے ساتھ بتاؤں گا۔ انسان کے دل میں مجازی عشق کی تصویریں ہوتی ہیں، چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی خاتون ہو، بشر ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں مجازی عشق کی تصویریں ہوتی ہیں۔ کیا نقصان ہے اس میں؟ وہ محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جو امام کے لیے ہونی چاہیے، اس کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری عبادت بھی کھوکھلی ہو جاتی ہے، عشق سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ عشق ہم نے کسی اور مقام پر یوز کیا، اور اگر کوشش کر کے خدائی عشق پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان کا ایک ہی دل ہوتا ہے، اس کا ایک ہی رخ ہوتا ہے، تو ہم نے خدا کی دی ہوئی محبت کی صلاحیت کسی اور جگہ پر استعمال کی، اور عبادت کریں گے تو وہ محبت سے نہیں ہوگی، اور خدا سے عشق کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو ناکامی اور نامرادی ہوگی، کیونکہ ہمارے اندر ایک بت ہے۔ اس تصویر کا دوسرا مطلب بت ہے۔ ہم نے کبھی تھوڑا سا اشارہ اس کا کیا تھا۔ اس تعویل کو یہاں رکھتے ہوئے تھوڑا سا بت پرستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بت پرستی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، اور ظاہری بت پرستی سے باطنی بت پرستی زیادہ خطرناک ہے۔ باطنی بت پرستی سے کیا مراد ہے؟ یہی دل میں کسی کی تصویر کو رکھنا اور اس کو غیر شعوری طور پر پوجنا، یعنی اس سے محبت رکھنا۔ سنا آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ظاہری کتا نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ظاہری تصویریں نہیں ہیں، خطرناک تصویریں ہیں، ہماری روحانی ترقی کو روکنے والی تصویریں ہیں۔
ہم کو خدا کے حضور میں شرمندہ بنانے والی تصویریں ہیں، ہم کو پیچھے رکھنے والی تصویریں ہیں، بزرگان دین کے راستے سے ہم کو روکنے والی تصویریں ہیں، بہت خطرناک تصویریں ہیں۔ لہذا پیغمبر اکرم نے تاویلی اشارے میں فرمایا کہ ایک خرابی کا نام کتا رکھا کیونکہ اس کی مشابہت اور مطابقت کتے سے ہے، اور دوسری خرابی کا نام تصویر کہا، یعنی بت، ایسی تصویر جو نقصان دہ ہے۔ اور اگر ہمارے ظاہری گھر کی دیوار پر کوئی کسی بزرگ کی تصویر ہے یا کسی عام منظر کی تصویر ہے یا ایک عام انسان کی تصویر ہے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ لیکن بات ہے مجازی عشق کی، اور بات ہے بت پرستی کی۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بت پرستی کی مذمت کی گئی ہے، اس میں صرف ظاہری بت پرستی نہیں ہے، اس میں باطنی بت پرستی بھی ہے۔ اور امام نے فرمایا ہے کہ جو چیز بھی تم کو خدا سے روکتی ہو وہ بت ہے، وہ بت ہے۔ تو یہ اس کورس کے سلسلے میں بہت اہم پوائنٹ ہے، اور پیغمبر اکرم نے انسان کی کمزوریوں اور پسماندگیوں میں سے دو اہم چیزوں کو ایک ساتھ لیا، دو قابل مذمت چیزیں ہیں، دو قابل مذمت چیزیں ہیں۔ تو دانشمند کے لیے اس کا اتنا ہی تذکرہ کافی ہے۔ آپ ان مفہومات کو نوٹ کر لیں، اور آپ کو وہ حدیث بھی نوٹ کرائیں گے، اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ حدیث شریف ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب وتصاویر، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا ہو یا مورتیں ہوں۔ صفحہ 82 لغات الحدیث جلد 4۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، اس نے یہاں تک کہ لکھا ہے، اور قلب انسان کا گھر ہے کہ جس میں فرشتوں کا گزر اور اثر اور مقام ہوتا ہے۔ یہ ذرا باریک ہے اور مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل ہے۔ اور قلب انسان کا وہ گھر ہے جس میں فرشتوں کا گزر اور اثر اور مقام ہوتا ہے، اور بری صفتیں مثلاً غضب اور رشوت اور کینہ اور حسد اور رجب، عجب، اس کو عجب کہتے ہیں، عجب وغیرہ، خود بینی کو کہتے ہیں۔ عجب وغیرہ کے بھونکتے ہیں۔ تو جب دل میں یہ کتے بھرے ہوں گے تو پھر فرشتوں کا گزار اس میں کہاں ہوگا؟ اور نور علم جو خدائے تعالی دل میں پہنچاتا ہے وہ صرف فرشتوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، چنانچہ خود فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ صرف ریفرنس ہے اور کبھی باریکی سے دیکھنا ہوگا اور ریسرچ کرنی ہوگی۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا، اور خداوند ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں، اور سب سے پہلے مجھے توفیق دیں تاکہ میں غصہ نہ کروں، اور حالانکہ غصے کے مقابلے میں نرمی کا سلوک بہت ہی پر اثر ہے اور اچھا بھی ہے، دانشمندی، عقل، پیار، محبت سے کہنے میں کیا حرج ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم سب میں
خامیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں، تاہم ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور پیار و محبت سے کام کریں۔ ایک صوفی نے کتاب میں یہ لکھا تھا اور یہ مشورہ دیا تھا کہ جس کسی کو اخلاقی ترقی کرنی ہے وہ تنہائی میں بیٹھے اور سوچے اور اپنے عیوب اور کمزوریوں کو گن گن کر ایک لسٹ بنائے، لسٹ میں ان تمام کمزوریوں کا نام لکھے، یہ کمزوری ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، 50 ہوں گے، 60 یا 100 یا کم یا زیادہ، اور اس کو چھپا کے رکھے۔ پھر ان تمام خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہ کرے کہ خامیاں کم سے کم ہو جائیں، پھر تنہائی میں چپکے سے اس لسٹ پر نظر ڈالے کہ اس نے 6 مہینے میں یا سال میں کتنی ترقی کی ہے۔ اگر اس نے ترقی کی ہے کہ ان عادتوں کو کم کیا ہے یا بعض عادتوں کو ختم کیا ہے، تو اسے اپنے آپ کو مبارکباد کہنا چاہیے۔ اور دیکھیے، میں ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں جو بہت ہی عالی شان ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولا علی کا ایک کافر پہلوان سے مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں مولا مشکل کشا نے اس کافر کو اٹھا کے زمین پر دے مارا۔ اب چونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس واسطے اس کو قتل کرنے کی نوبت آئی۔ خنجر لے کے مولا علی نے اس کو زمین پر دبایا۔ دبانے کے ساتھ ساتھ اس کافر نے کیا حیلہ کیا، نیچے سے مولا علی کے مبارک چہرے پر تھوک مارا۔ جیسے اس کافر نے مولا پاک کے پرنور چہرے کو تھوکا تو علی مشکل کشا اس شخص سے الگ ہو گئے، چھوڑا اس کو۔ وہ پہلوان کہتا ہے، وہ کافر کہتا ہے، اے علی، تم مجھ سے الگ کیوں ہو گئے؟ کہ خنجر تھا مجھ کو قتل کرنے کے لیے، پھر کیوں چھوڑ دیا؟ مولا نے فرمایا کہ اے شخص، اب میں تم کو قتل نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ ذاتی معاملہ ہو گیا، پہلے دینی معاملہ تھا اور تم کو میں راہ خدا میں قتل کرتا تھا، تم سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، مال ملکیت یا اور کسی چیز سے۔ میں صرف اور صرف تم کو دین کی خاطر اور خدا کے حکم کی خاطر قتل کرنے والا تھا، لیکن تم نے جب میرے چہرے کو تھوکا تو اب وہ معاملہ بدل گیا۔ اب اس صورت میں تم کو قتل کروں تو پھر یہ ذاتی غرض ہوگی، میں تم کو قتل نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی مولا پاک نے ان پاک الفاظ کو ادا کیے تو اس کافر نے کہا کہ اے علی، جلدی کرو، مجھے کلمہ بتاؤ، کلمہ سکھاؤ، میں مسلمان ہوں گا، تمہارا دین حق ہے اور تم حق پر ہو، تیرے اس عمل نے مجھ پر بہت ہی اثر ڈالا اور اب میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر مولا علی میں عام انسانی غصہ ہوتا تو اور زیادہ دشمنی کے ساتھ اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کو قتل کرتا، لیکن مولا پاک ہادی برحق تھے اور اخلاق حسنہ کا مجسمہ تھے۔ تو ہمارے لیے کیا اس میں یہ سبق نہیں ہے؟ اس قصے کو مولا روم نے اپنی مثنوی میں بیان کیا ہے۔ اس قصے کو مولا روم نے اپنے منظوم کلام مثنوی میں بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولا علی داغا اور سوئی لے کر اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے۔ باہر سے کچھ اصحاب آئے، انہوں نے بڑے ادب سے درخواست کی اور کہا،
یا مولا ہماری روحیں آپ سے فدا، ایسے چھوٹے موٹے کام ہم کو دیجئے نا، اور ہم کس لیے ہیں، یہ کام بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اس میں حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اس سے انسان کا فخر ٹوٹ جاتا ہے، اور فخر بڑا خطرناک بت ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول پاک ایسے چھوٹے چھوٹے کام دست مبارک ہی سے کرتے تھے؟ بکریوں کو دہتے تھے، یعنی ان سے دودھ نکالتے تھے، اپنے جسم مبارک کے کپڑوں کی رفو کرتے تھے، پیوند کاری کرتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی لیتے تھے، گدھے پر سواری کرتے تھے، اور اپنے پیچھے کسی غلام کو یا کسی صحابی کو بھی سوار کر لیتے تھے، ازواج کی جوتیوں کو بھی درست کرتے تھے، یعنی ان کی مرمت کرتے تھے۔ تو مولا علی نے آن حضرت کے ریفرنسز دیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول پاک اپنی مسجد میں تشریف رکھتے تھے، اور آپ کے اصحابی کبار بھی موجود تھے، بہت سارے تھے، کہ یکایک کسی طرف سے بہت سارے مہمان آ گئے، بہت سارے مہمان آ گئے۔ وہ مہمان مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، چونکہ اسلام میں کافر کو بھی مہمان بنایا جاتا ہے۔ یہ دین کی خوبی ہے کہ وہ ایسے میں، اور اس زمانے میں کہا جائے گا کسی اسلامی بستی میں کافر آتا ہے تو اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، اور اس کی عزت اور خاطرداری کرنی پڑتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، اے میرے اصحاب، تم تو میرے لشکر ہو، اور تمہارے سبب سے، تمہارے وسیلے سے ہر کام انجام پاتا ہے، تو لو ایک ایک مہمان اپنے گھر کو لے جاؤ، اس کو مہمان بنانا، اس کی خوب عزت اور خاطر کرنا۔ اصحاب کبار نے چہروں کو دیکھتے ہوئے، قد و قامت کو دیکھتے ہوئے لے گئے، لیکن ایک دیو ہیکل شخص تھا، صورت میں بھی معلوم نہیں کیسا تھا، اور عادت میں بھی معلوم نہیں کیسا تھا، وہ رہ گیا۔ مثنوی کہتا ہے کہ وہ اس طرح سے رہ گیا جس طرح کسی تیل سے یا شراب کے نیچے تلچھٹ، اوپر سے صاف اور ستھری چیز کو لوگ پی لیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، اور نیچے تلچھٹ رہ جاتا ہے، اسی طرح وہ تلچھٹ کی طرح رہ گیا۔ اب کیا کرنا تھا؟ رسول پاک نے اس دیو ہیکل آدمی کو اپنے خانہ مبارک کی طرف گائیڈ کیا، اس کو مہمان بنایا۔ شام کا وقت تھا، البتہ دودھ والی 7 بکریاں تھیں، ان 7 بکریوں کے سارے دودھ کو اس نے پی لیا، اور گھر میں جو کچھ کھانا پکا تھا وہ سب کھا لیا۔ گھر میں کوئی کنیز یا نوکرانی تھی یا کچھ دوسرے لوگ تھے، وہ بھوکے رہ گئے۔ رسول پاک نے ایک حجرہ، اس وقت حجرہ کہتے ہیں، ایک کمرہ بتایا، وہ کافر اس کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی ہی غصے کی بات کرتے ہیں، ایک کنیز تھی، ذرا اس میں غصہ تھا کیونکہ اس کو کھانا نہیں ملا تھا، اس نے ذرا ضد کر کے اس مہمان کے کمرے کو باہر سے زنجیر لگائی، بند کیا۔ کافر سو گیا، چونکہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا تھا اور بہت سارا کھانا بھی کھا لیا تھا، تو آدھی رات کے وقت اس کو باہر جانے کا تقاضا ہوا۔ اٹھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ نہیں کھل رہا تھا، واپس گیا، لیٹ گیا، پھر تکلیف ہوئی، پھر اٹھا اور کوئی چارہ نہیں تھا، پھر واپس ہو گیا۔ کرتے کرتے نیند اور تکلیف کے ساتھ وہ سو گیا تو خواب میں وہ کچھ ویرانے اور ایسی جگہوں کی تلاش کرتا رہا کہ جہاں وہ اجابت کرے۔ اس کو ایک کھنڈر ملا، اس نے سوچا کہ بس یہی کھنڈر ٹھیک ہے۔ وہاں اس نے پاخانے کیا
اور دراصل اس نے بستر میں کیا، سب بستر آلودہ ہو گئے۔ رسول پاک کی نورانیت میں اس کا پتہ چلا تو حضور اکرم مسجد کو جاتے ہوئے اٹھا اور دیکھا زنجیر بند تھی، باہر سے اس کو کھول کے رکھا۔ اس آلودگی اور نجاست میں سے اٹھ کر دروازے کو دیکھا تو اب کھلا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ شخص اس طرح سے بھاگنے لگا جس طرح پنجرے سے پرندہ بھاگتا ہے۔ بھاگا 4-5 میل دور جانے کے بعد ایک چیز یاد آئی۔ اس کا ایک ہیکل تھا، یعنی تعویذ جیسی چیز جو چاندی کا غلاف تھا، وہ اس کو یاد آیا۔ پھر تما اس کو نہیں چھوڑتی تھی، وہ تمغار بھی تھا، جسے اس کے کھانے سے پتہ چلا۔ واپس آیا 4-5 میل وہ اور واپسی 4-5 میل، تو اب وہ کافی روشنی پڑی تھی۔ تو اس کافر کے آنے سے کسی کنیز نے حضور کے پاس یہ رپورٹ پیش کی، کہا یا حضرت یہ بات ہو گئی، حبیب خدا نے حکم دیا کہ تم ایک بہت بڑا لگن لاؤ، پانی لاؤ، صابن لاؤ اور وہ کپڑے لے آؤ، میں خود دھوتا ہوں۔ اہل خانہ کو اور کنیزوں کو تعجب ہوا اور سب عرض کرنے لگے کہ یا حضرت آپ پاک ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، ہم کریں گے، بستر کو ہم صاف کریں۔ رسول نے فرمایا نہیں، اس میں ایک راز ہے، ایک حکمت ہے، تم کو میری بات ماننی پڑے گی۔ پھر سب مجبور ہو گئے اور پانی اور وہ آلودہ کپڑے رسول کے سامنے رکھے۔ رسول ان آلودہ بستر کو اور تمام چیزوں کو دھو رہے تھے کہ ادھر سے کافر آ نکلا۔ اس نے دیکھا تعجب ہوا، چیخ ماری اور خود کو زمین پر گرا دیا۔ کہا ایسا بادشاہ اور ایسا یہ کام، کیسا دین ہے، کیسے پیغمبر ہیں، کیسی عیب پوشی ہے، ستاری ہے، غفاری ہے، کریمی ہے۔ عرض کیا کہ یا حضرت بہت جلدی سے کلمہ کو بتائیں۔ حضور نے کلمہ پیش کیا، وہ مسلمان ہو گیا صاف صوف ہو کر۔ پھر رسول نے کہا کہ آج تم دوسری طرف سے مہمان ہو، اب ہمارے ساتھ رہو۔ رسول پاک نے ان کے سامنے، اس مسلمان کے سامنے کھانے کو رکھا۔ اب وہ کیا کھاتا، ہاتھ بڑھایا، 2-4 لقمے لیے، اس کے بعد بس۔ حضور نے پوچھا کھاؤ نا آپ ہی؟ کہا کہ اب میں کیا کھاؤں گا، میرا اندر جو ہے، میرا جو پیٹ ہے وہ نور سے بھر گیا اور دین کی خوشی سے بھر گیا، آپ کی اس رحمت سے میرا پیٹ بھر گیا۔ دیکھیے حضور اکرم کے اخلاق حسنہ کے مظاہرے، کرامات، اتنا عظیم شاہنشاہ نے یہ کام کیا، کتنی بڑی حکمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور ہم چھوٹے چھوٹے انسان کیا سوچتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر بادشاہی کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہت معزز انسان ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے برتن نہیں اٹھانا ہے، مجھے برتن نہیں دھونا ہے، مجھے اپنی جوتیوں کو صاف نہیں کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں اس آفتاب نبوت کو، دیکھیں حبیب خدا کو، دیکھیں رحمت للعالمین کو، دیکھیں کہ کیسے کیسے کام کے نمونے، اخلاقی نمونے آن حضرت نے اہل جہان کے لیے، علی الخصوص مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کیسی مثالیں چھوڑی ہیں، کیسے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ روحانیت کے معجزے الگ ہیں، علم کے معجزے اس سے جدا ہیں، سخاوت اس سے الگ ہے، بہادری اس سے الگ ہے۔ تو اس محسنی انسانیت نے اور محسنی اسلام نے ہم کو کیسے کیسے سبق سکھائیں۔ اگر ہم میں ہوش ہے، عقل ہے اور ہم روح کی ترقی کو چاہتے ہیں تو ہمیں ظاہر پرست نہیں ہونا چاہیے، تصنع اور بناوٹ کا پرستار نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں صرف اور صرف خداوند کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور
یہ دانشمندی ہے کہ ہم عاجز بنیں اور بہت عاجزی سے کام کریں، اور عاجزی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ میں نے کبھی مثال دی تھی کہ دنیا میں جتنی چیزیں دھماکے خیز ہیں، مثلا بندوق میں بلٹ جاتی ہے، کارتوش، گولی، اس کی طاقت کس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی چیز کے یکایک فنا ہو جانے سے اتنی زبردست دھکا اور دھماکہ ہوتا ہے، وہ ہے کہ بارود فنا ہو جاتی ہے۔ اس فنائیت سے یہ عجیب غریب طاقت بن جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ایٹمی بم ہے یا اور کوئی ہتھیار ہے یا اور کوئی آتش گیر مادہ ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز بے درجہ انتہا فنا ہو جاتی ہے، تو فنا ہونے سے اتنی بڑی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔